آگے بڑھ جاؤ، آقا رحمت کے سامنے جوان آئے اور بچے بھی آ رہے ہیں، ہر طرح کی کوالٹی آ رہی ہے۔ ایک عورت، ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے سامنے اور رو رہی ہے زارو قطار۔ آقا رحمت نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ وہ خاتون کیوں رو رہی ہے، کیا پریشانی۔ نبی رحمت کا قاصد وہاں پہنچتا ہے، ایک شیر خوار بچے کو، ایک دودھ پیتے بچے کو ایک عورت اپنی گود میں لیے ہوئے کھڑی ہیں اور آقا رحمت کے سامنے یہ پیشکش کرا رہی ہیں کہ ہمیں اس بچے کو جنگ میں دینا ہے، ہمیں اس بچے کو جہاد کے لیے پیش کرنا ہے۔ نبی رحمت کے سامنے عورت کی یہ پیشکش آتی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے جو خود اپنی حفاظت کا محتاج ہے، اور جنگ میں تو جوانوں کی ضرورت ہے، وہاں تو جنگ، وہاں تو لڑائی ہے، وہاں تو بڑا سنگھرش ہوتا ہے۔ آقا رحمت نے ارشاد فرمایا یہ پرورش کا محتاج ہے، اس کی پرورش کی جائے۔ اس نے خاتون نے پلٹ کے یہ درخواست کی ہے، یہ درخواست کرائی ہے، یہ آرزو پیش کرائی ہے، کہا حبیب کائنات سے میری یہ بات جا کے رکھ دو، میں بھی جانتی ہوں کہ میرا بچہ پرورش کا محتاج ہے، بہت ہی چھوٹا ہے، یہ بچہ تو شیر خوار ہے، اپنے وجود میں خود محتاج ہے، لیکن میں اس اعتبار سے اپنے اندر ایک جذبہ رکھتی ہوں کہ میرے یہاں کوئی جوان نہیں ہے، میرا شوہر بھی نہیں ہے جو جا کے رسول اللہ کی حفاظت میں جنگ لڑتا، دین کے تحفظ میں جنگ لڑتا، اللہ کے دین کی بلندی اور سربلندی کے لیے وہ آگے بڑھتا۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، ایک امنگ پیدا ہوئی کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک ننھا سا شیر خوار بچہ ہے، میرے حبیب سے عرض کر دو کہ میرے اس بچے کو قبول کر لیا جائے۔ کیوں کہ اگر آپ کی جانب دشمن کا کوئی تیر آئے، میرے بچے کو ڈھال بنا دیا جائے، اور کل قیامت کے دن جب میرا بچہ اس جنگ میں یوں شہید ہو جائے گا، کل قیامت کے دن جب رب کائنات یوں اعلان فرمائے گا کہ آؤ شہیدوں کی مائیں آئیں اور اپنے انعام لے کے چلی جائیں، میں بھی فخر کے ساتھ کھڑی ہو کے یوں کہہ سکوں گی کہ الہ العالمین، میں بھی ایک ننھے سے شہید کی ماں ہوں جس نے تیرے حبیب کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ میں یا رسول اللہ اس وقت میں سرخرو ہو جاؤں گی میرے بچے کو قبول کر لیا جائے۔ یہ ہے کہ ہر طرح کی محبتوں پر رسول اللہ کی محبتوں کو غالب کر کے دکھا دیا۔ اصحاب پیغمبر کی یہ کیفیات رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے نمونے کے طور پر چند ایک بات لا رہا ہوں، مجھے مفصل بیان نہیں کرنا، میں چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ محبت کے اسباب بھی کچھ ہوتے ہیں۔ اسباب محبت کو علماء نے 4 میں تقسیم کیا ہے۔ کسی بھی ذات سے محبت ہوتی ہے، کسی بھی چیز سے محبت ہوتی ہے تو 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یا تو قربت ہوگی، قرابت ہوگی، تعلق داری ہوگی، عزیز داری ہوگی، رشتہ داری ہوگی، قرابت، یا پھر حسن و جمال ہوگا۔ بھئی قربت کی وجہ سے محبت ہوگی، یا حسن و جمال کی وجہ سے کوئی کسی پہ فدا ہوگا۔ حسن و جمال کی وجہ سے تو آدمی کسی جانور کے اوپر بھی فدا ہو جاتا ہے کہ چڑیا کا بچہ اچھا لگ رہا ہے، مور کا بچہ اچھا لگ رہا ہے۔ حسن و جمال تو ایسی چیز ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے کمال، کسی کے اندر وہ خوبیاں ہیں، وہ صفتیں ہیں، وہ کمالات ہیں، وہ ہنر ہے کہ جن ہنروں کی وجہ سے آدمی محبت کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے احسان، اگر کسی کا کسی کے اوپر احسان ہے تو اس احسان کی بنیاد پر اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو اسباب محبت کتنی چیزیں ہوئی بھائی؟ 4 چیزیں ہوئی ہیں۔ پہلی چیز قربت، رشتہ داری، تعلق داری۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ کمالات، اور چوتھی چیز احسان۔ ان 4 چیزوں کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے، اور یہ چاروں کی چاروں چیزیں اگر کسی کے اندر ہو تو آپ بتائیے اس سے کتنی محبت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی میں ایک چیز ہے رشتہ داری، بھئی یہ میرا رشتہ دار ہے، رشتہ داری کی وجہ سے محبت کروں گا۔ اور اگر کسی کے اندر مثال کے طور پر حسن و جمال ہے،
تو کبھی دل ادھر مائل ہوتا ہے اور حسن و جمال کی بنیاد پر اس سے محبت ہو جاتی ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کسی میں خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، بہت بڑا پہلوان ہے، بہت بڑا کرکٹر ہے. آپ نے دیکھا نا سچن تندولکر کہا ہندوستان کا بڑا عظیم نامور کھلاڑی. تو کبھی کسی سے کسی کمال کی بنیاد پر کوئی محبت کرتا ہے اور کبھی محبت کرتا ہے احسان کی وجہ سے کہ فلاں وقت میں اس نے میرے اوپر یہ احسان کر دیا تھا بھائی، اور واقعی اگر یہ میرے اوپر یہ احسان نہ کرتا تو اس وقت میں میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر اس کا احسان کہ اس وقت میں مجھے اس نے اس طرح سے بچا لیا. محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور جہاں پر یہ چاروں چیزیں بدرج عتم پائی جاتی ہیں وہاں پر محبت کا کیا عالم ہوگا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چاروں کے چاروں محبت کے اسباب بدرج عتم پائے جاتے ہیں. آقائے نامدار کے اندر اگر تم دیکھو گے تو قرابت، یہ تعلق داری، یہ عزیز داری، یہ رشتہ داری مکمل اور بدرج عتم موجود ہے. رسول اللہ کی قرابت اور تعلق داری اپنی امت کے ساتھ اتنی ہے کہ خود ہماری اپنے اپنے ساتھ نہیں، ہمارے باپ کی اس طرح سے نہیں. رب کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمائے نبی اولا ہے، نبی بہت زیادہ قریب ہے مؤمنین کے، من انفسہم ان کی جانوں سے، وازواجہ امہاتہم اور پیغمبر کی بیویاں تمام مومنین کے مائیں ہیں، تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. ارے پیغمبر کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے ساری امت کا باپ قرار دے دیا اور پیغمبر کی ازواج کو ساری امت کی مائیں قرار دے دیا. اور میں یوں کہوں گا کہ ہزاروں اور لاکھوں باپ قربان ہو رسول اللہ کی ابوت کے اوپر. رسول اللہ جیسا باپ جسے حاصل ہو گیا لاکھوں باپ قربان ہو. آپ کو یاد ہوگا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں گرفتار کر لیے گئے، غلام ہو گئے، بکتے ہوئے چلے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ کے پاس آ گئے. غلام ہیں اور رسول اللہ کے غلام ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان غلامی معروف ہے، لیکن رسول اللہ نے حضرت زید کو اپنے بیٹے کی طرح سے مانا، باپ کی طرح اس کے ساتھ شفقت کی ہے. تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ زید محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہے، زید بن محمد یوں کہا جانے لگا. زید کے گھر والوں کو پتا چلتا ہے کہ مکے کے اندر محمد نام کا کوئی شخص ہے اور نبوت کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور اس کے پاس تمہارا بیٹا ہے. اس کے چچا اور خاندان کے بعض افراد رسول اللہ کے پاس آئے اور رسول اللہ سے ملاقات کر کے کہا کہ یہ زید ہمارا بیٹا ہے، یہ زید ہمارا بچہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم زید کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر زید جانا چاہے 100 مرتبہ جا سکتا ہے. نہ میں زید کو جانے کو کہوں گا نہ میں زید کو نہ جانے کے لیے کہوں گا. زید اگر جانا چاہے تو روکوں گا نہیں، اور اگر زید رہنا چاہے تو بھیجوں گا نہیں. تمہاری مرضی ہے، جاؤ جا کے گفتگو کرو. جب زید کو بلایا اور پہچان کرائی گئی، پہچان ہو گئی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا یہ میرے گھر کے آدمی ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا، کہا زید چلیے آپ ہمارے ساتھ چلیے، سارا خاندان تیری وجہ سے تیرے فراق میں بےتاب ہے، تیرا باپ تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، آؤ ہمارے ساتھ چلو. کہا نہ میں نہیں جاؤں گا. کہا زید تم تو غلام ہو اور غلامی کو پسند کر رہے ہو، ہم تمہیں آزاد کرانے آئے ہیں. کہا زید نے تاریخی جواب دیا اور یوں ارشاد فرمایا، کہا او سن لو ایسی غلامی کو میں ایسے باپ اور ایسے آقا کے اوپر اپنی ایسی خاندانی محبتوں کو قربان کرتا ہوں. 1000 باپ میرے محمد الرسول اللہ پہ قربان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جدا گانا ہے. محبتوں کا یہ عالم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. قرابت، میں نے عرض کیا تھا کہ قرابت ایک چیز ہوتی ہے
پیغمبر کی قرابت امت کے ساتھ بے انتہا ہے، ایسی قرابت تو کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تمہارا باپ ہے لیکن تمہارے ساتھ وہ شفقت نہیں کر سکتا جو پیغمبر کی شفقت ہو سکتی ہے، وہ محبت نہیں کر سکتا جو پیغمبر کی محبت ہو سکتی ہے، وہ خیر خواہی نہیں کر سکتا جو پیغمبر کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ پیغمبر کی خیر خواہی کو رب کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پیغمبر آپ امت کے غم میں گھلے جا رہے ہو، اور اتنا غم مت کرو، اتنا غم مت کرو، جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ایمان لائیں گے بہت اچھا۔ آپ نے اتمام حجت کر دیا۔ رب کی قسم، پیغمبر کے دل کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ حقیقی ماں باپ کے دل کے اندر بھی درد نہیں ہوتا۔ پیغمبر اپنی امت کے ساتھ وہ شفقت اور ترحم کا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کی قرابت یہ تمام قرابتوں کے اوپر حاوی ہے۔ نبی کی قرابت تمام قرابتوں کے اوپر حاوی ہوتی ہے۔ اگر قرابت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے تو چونکہ نبی کی قرابت اور تعلق داری تمام تعلق داریوں پر غالب ہے، اس اعتبار سے بھی نبی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ دوسرا سبب میں نے عرض کیا تھا حسن و جمال۔ حسن و جمال کے اعتبار سے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یکتائے زمانہ ہیں، آپ سے بڑھ کر کے حسن و جمال میں کوئی ہے ہی نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حسن ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن ہے۔ ایسا جمال ہے، ایسا حسن ہے کہ اگر کوئی ایک بار دیکھ لے، ایک بار زیارت کر لے تو گھر کے سامنے سے گزر جائے لیکن دروازے کا پتہ نہ چلے، مدہوش ہو جائے، کئی دن بھوکا رہ جائے، بھوک نہ لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے، حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ سامنے رکھے ہوئے پھل ہیں، سامنے رکھے ہوئے چاقو ہیں، اور مصر کی عورتوں کو بلا لیا زلیخا نے اور سامنے رکھے ہوئے پھلوں کو کہا ہاتھ میں لو، کاٹ کے استعمال کرو، اور یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزار دیا۔ اور جس وقت میں یوسف علیہ السلام پر ان عورتوں کی نظریں پڑی ہیں، دیکھ کے محو حیرت رہتے ہوئے یوں کہتی ہیں ان ھذا الا ملک کریم، نہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھنے کے بعد وہ مدہوش ہوئی، اور جب زلیخا نے کہا کہ پھلوں کو کاٹو تو پھلوں کو اٹھایا، چاقوؤں کو اپنی انگلیوں پہ چلایا، انگلیاں کٹ جاتی ہیں، خون بہہ جاتا ہے، لہو لہان ہو جاتی ہیں، لیکن رب کی قسم پتہ ہی نہیں چلا۔ آؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں، کہا اما عائشہ، آقا نامدار کا حسن و جمال ذرا بیان کرو تو صحیح۔ کہا ہاں میں بیان کروں گی۔ ساری دنیا کا ایک سورج ہے، ساری دنیا کا ایک سورج ہے، ہمارا بھی ایک سورج ہے۔ ہمارا سورج جب طلوع ہوتا ہے، جب دنیا والوں کا سورج ڈوب جاتا ہے، میرا سورج کبھی ڈوبتا نہیں ہے، میرا سورج ہمیشہ پربہار رہتا ہے، بلند و بالا رہتا ہے۔ اور عائشہ نے فرمایا، اور صدیق سے پوچھو حسن و جمال کا کیا عالم تھا، فرمایا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور لوگوں مصر کی عورتیں اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی، فرمایا کلیجے کاٹ لیتی، پتہ ہی نہ چلتا۔ اور فرمایا کہ لوگوں نے جب محمد الرسول اللہ کے حسن کو دیکھا تو وہاں تو یہ تھا کہ گھروں کے دروازوں کو بھول جاتے تھے، اور یہاں یہ ہے کہ بدر و حنین میں گردنیں کٹا جالی، پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا۔ حسن و جمال کا یہ عالم ہے۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے اوپر فدا ہیں۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا، پڑھا، روایتوں کے اندر سنا کہ صحابہ کرام نماز کی حالت میں ادھر کوشش یہ کرتے تھے ہمارا نمبر داہنی طرف آئے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ یوں گھومیں گے اور ادھر کو آپ کا رخ رہے گا اور ہم زیادہ سے زیادہ زیارت کرتے رہیں گے۔ ہائے ہائے کیا محبتیں ہیں، کیا عشق ہے، کیا پیار ہے، رسول اللہ کے اوپر یوں ترچھی نگاہیں ڈالتے ہیں، دل بھر جاتا ہے۔